صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اس مجمع میں موجود دینی اور ایمانی ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر، ساری انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ دین در حقیقت اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت اور حسین طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ عام طور سے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ دین کا مطلب چند مخصوص طریقے، دین کا مطلب نماز، دین کا مطلب روزہ، دین کا مطلب حج، دین کا مطلب زکوٰۃ، دین کا مطلب ایسے اجتماعات، چند مخصوص اعمال کو بسا اوقات ایک انسان دین سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دین در حقیقت اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جس کا تعلق ایمان سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، انسان کی زندگی کے ہر لمحے سے جس کا تعلق ہے اسی کو دین کہتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی در حقیقت وہ دین ہے اور اس کو دین کے مطابق بنانا یہی مطلوب ہے۔ اور جو انسان اپنی پوری زندگی کو دین کے مطابق بناتا ہے وہی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ قرار پاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اور نعمتیں جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ایسے ہی مقبول بندوں کے لیے ہے، اور آخرت کی سعادتیں بھی انہی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، دین نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلی وحی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اس میں کتنی بڑی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک بڑے سوچنے کی بات ہے، جس نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہے وہ نبی امی ہیں۔ امی کا مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ جس امت پر اور جس امت میں آپ کی بعثت ہو رہی ہے وہ امت بھی امی ہے۔ جس سرزمین پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے وہاں اگر ڈھونڈنے سے تلاش کیا جائے تو پڑھنے والے دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ مکہ کی سرزمین پر اگر قلم تلاش کیا جائے
تو ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہوگا، لیکن اس نبی امی پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ کتنی عظیم الشان ہے۔ دنیا کے اگر ذہینوں کو جمع کیا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ جس وقت اس زمین کا آسمان سے تعلق قائم ہو رہا ہو اور ایک نبی پر وحی اترنا ہو تو کون سی وحی ایسے موقع سے سب سے پہلے آ سکتی ہے؟ انسانوں کی ذہانت یہی کہے گی کہ ایسے موقع سے کوئی ایسی بات آئے جس سے یہ معلوم ہو کہ زمین کا تعلق آسمان سے قائم ہو رہا ہے، ایسے موقع سے یہ وحی نازل ہو۔ اے دنیا کے وہ انسانوں جو اللہ کو بھول چکے ہو، اللہ کو پہچانو۔ اگر اس موقع سے کوئی وحی نازل ہو تو ایسی وحی نازل ہو جس میں کہا جائے اے ایمان والوں نماز پڑھو، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کا کلمہ پڑھو، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ لیکن ایک سوال ہے، اس نبی امی کو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اقرا، اے نبی پڑھو۔ جو نبی امی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے پڑھو۔ نبی کو مخاطب کر کر گویا کہ پوری امت سے کہا جا رہا ہے کہ امت کا ہر فرد پڑھے، سب کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اور اس وحی کے اندر قلم کا تذکرہ کیا گیا، اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھلایا، پڑھنے کی تلقین، قلم کا تذکرہ۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا پیغام! علم تو یہ اصل میں ہماری وراثت ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے نبی امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ بلکہ تھوڑا سا آگے چلے جائیے تو علم تو وہ چیز ہے، وہ نعمت ہے جس سے اللہ نے ہم کو سب سے پہلے سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا تاج جو ان کے سر پر رکھا گیا، سب سے پہلا نور جو ان کے دل کے اندر اتارا جا رہا ہے، وہ معرفت الہی کا علم کے ذریعے سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا جا رہا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو اس دنیا کے اندر ہیں، وہ ان سب کی تلقین، ان سب کی تعلیم، ان سب کی معرفت، ان کو یہاں دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا جا رہا ہے، علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ وہ نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے آدم کے سامنے جھکو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اشارے ہیں جن سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ علم بہت بنیادی چیز ہے، علم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جائے گی۔ علم کے میدان میں آگے بڑھا جائے گا۔ ابھی آپ نے تقریر سنی ایک نوعمر بچے کی زبان سے، اللہ نے ہمیں ہر علم کے اندر، علم تو ہماری وراثت ہے، یہ کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، تمام علوم وہ ہماری اپنی وراثت ہیں، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہمارے اسلاف نے ان کو حاصل کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد علم کے اندر جو ترقی ہوئی، تاریخ اس پر متعجب ہے۔ آپ کے بعد کیا لکھنے کا مزاج بنا، کیا پڑھنے کا مزاج بنا، پوری تاریخ دنیا کے کتب خانے بھر گئے،
اسلام کے اندر جتنا لکھا گیا، مسلمانوں نے جتنا لکھا، جتنا پڑھا، دنیا کی کسی قوم نے اتنا لکھا اور اتنا پڑھا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کی تاریخ ایسی رہی، لیکن دنیا کے انسانوں کو یہ بتلایا کہ پڑھا جائے گا علم جبکہ اللہ کے نام سے وابستہ ہوگا۔ اقرأ بسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، رب کے نام کے ساتھ جوڑا گیا۔ علم جب دین سے جڑا ہوگا، دین جب علم سے جڑا ہوگا تو پھر اس کی ترقی کو دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا المیہ یہ ہے، اس کی بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس نے علم میں تو ترقی کی، لیکن ان کا علم اللہ کے نام سے کٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے بھی صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جن کو آج دنیا علم کے بام عروج پر تصور کرتی ہے، ان کی حقیقت تو ایسی ہے کہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے ان کی اخلاقی زندگی سے تو لوگوں کو کیا آ جائے۔ اسلام نے جس علم کی ترغیب دی، اس علم کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان اس بات کی طرف توجہ دے، آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم سے، عقیدے کی تعلیم سے، اسلام کی بنیادی تعلیم سے آپ آراستہ کر دیں، اور اس کے بعد آپ علم کے کسی بھی میدان میں اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ ترقی کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، عقائد کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا اور صرف دنیا کی تعلیم میں ہم نے ان کو آگے بڑھایا، تو یہ بچے ہمارے لیے مفید نہیں مضر ہو جائیں گے۔ یہی بچے ہمارے لیے ناسور بن جائیں گے، یہی بچے ہمارے لیے مارے آستین کا سانپ بن جائیں گے۔ اور دنیا کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ آج امریکہ، یورپ کی جو اخلاقی اور ان کی معاشرتی زندگی ہے، اگر اس سے پردہ اٹھا دیا جائے تو لوگ ایسی تعلیم سے توبہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ سب سے پہلے مکاتب کا نظام ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اپنے مکاتب، ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو، اور اس مکتب کے اندر بنیادی تعلیم ہم پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دلوائیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر، تعلیم کے ساتھ تربیت پر پوری توجہ رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر دنیاوی تعلیم میں کسی طرح سے پیچھے نہ رہیں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ 8ویں کلاس، 10ویں کلاس اور 12ویں کلاس پڑھوانے کے بعد گھر میں بٹھا دیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو کام کاج میں لگا دیا۔ یہ دنیا اللہ نے دارالاسباب اس کو بنایا ہے۔ آپ اگر اسباب کو اختیار کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ اسباب کو نظر انداز کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو محنت اور کوشش کرتا ہے، خدا کے ضابطے بالکل اٹوٹ ہیں، خدا کے ضابطے بالکل مستحکم ہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کوشش کرے گا وہ اپنی کوشش کے نتیجے کو دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے تعلیم کے میدان میں ہمیں ادنا سے ادنا کوتاہی نہیں کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، بچوں کو آگے بڑھانا ہے، دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ یہ حالات تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ حالات کوئی پہلی مرتبہ نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا تصور نہیں کرنا چاہیے
کہ ہم بہت پسماندہ ہیں، ہم بالکل اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، ہم اس دنیا کے اندر خوار ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ جو حالات ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ حالات آج نہیں، روز اول بھی آئے تھے۔ آج آپ کو کوئی بات کہی جا رہی ہے، ایک معزز اور محترم جگہ میں آپ کو کوئی طعنہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجلس رسول میں قرآن مجید نے تمام واقعات ذکر کیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کے اندر وقت کے منافقین حاضر ہوتے تھے، دغاباز حاضر ہوتے تھے، اور وہ آپ کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کے شان میں بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس موقع سے صاف اس کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ بدتمیز لوگ آتے تھے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آپ کے سامنے ایک گستاخانہ لفظ کہتے تھے، راعنا۔ راعنا ویسے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ویسے تو صحیح ہیں، لیکن اس کو وہ غلط معنی میں استعمال کیا کرتے تھے، اس کو توڑ مڑوڑ کر وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے گستاخان نبی وہاں حاضر ہوتے تھے اور السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موت ہو۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو سنتے تھے، ان کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ واقعہ ہے، میں باتوں کو تفصیلی اور لمبی ہو جائے گی گفتگو، میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، بس بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ وہ شان نبوت میں گستاخی کرتے تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر قائم تھے، ان سے کوئی ٹینشن نہیں لیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنی مثبت زندگی گزارنا ہے۔ آج اگر محترم اور معزز جگہوں پر برا بھلا کہا جا رہا ہے، حالات نہ گفتہ بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں، اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف اعلان کیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، اور جو کچھ باتیں تم ابھی سن رہے ہو اس سے بھی سنگین اور سخت باتیں تمہیں سننا پڑیں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری پرواز کے دو بازو ہیں، تم اس کو تھامے رہنا تو تم ترقی کرو گے۔ عجبا لامر المؤمن اذا اصابت السراء شکر فکان خیرا له واذا اصابت الضراء صبر فکان خیرا له۔ تمہاری زندگی صبر اور شکر کی ہونا چاہیے۔ تمہارے حالات اچھے ہوں، تم شکر کے اوپر قائم رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو تقاضے ہیں، جو فرائض ہیں، ان سب کی تم ادائیگی کرتے رہنا، جو ذمہ داریاں ہیں ان سب کو تم بحسن و خوبی ادا کرتے رہنا، یہ اس سے تمہاری پرواز ہوگی۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی ایسی بات پیش آئے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبر کرنا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذلت کے ساتھ سر جھکا لینا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم مثبت کاموں کے اوپر جمے رہنا، تم اولو العزمی کا ثبوت دینا، بلند ہمتی کا ثبوت دینا، حالات سے مایوس نہ ہونا، یہ ہے صبر۔ اور اگر تمہاری زندگی میں شکر اور صبر دونوں چیزیں رہیں گی، تمہاری پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مومن کی پرواز کے دو پر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حالات میں سے کیسے ہم ان کا سامنا کریں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی فکر کریں، اپنی بھی فکر کریں، ان کی نئی نسل کی فکر کریں، اچھی تعلیم اور تربیت ان کو دیں۔ آج ہم نے اپنی نئی نسل کی فکر نہیں کی ہے، جس کا نتیجہ دنیا میں ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آخرت میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی۔ آج کتنے خطرناک حالات ہو گئے، کبھی ارتداد کا لفظ مسلمانوں کے درمیان میں سنا نہیں جا سکتا تھا، دور دور تک اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں میں کیسا ارتداد پھیل رہا ہے، وہ کہاں جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کی کیا کیفیت ہے، ہمارے نوعمر بچوں کے اندر وہ روحانی اور مادی بیماریاں کس طرح سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، نشہ کس طرح سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
اس سب کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کے لیے یہ سب کچھ فکر نہیں کی، بہترین تعلیم اور تربیت کا نظم نہ بنایا، تو پھر یہ دنیا کے اندر اللہ کا قانون بے لاگ ہے۔ اس کے قانون کا تعلق کسی کے نام سے نہیں ہے، وہ تو کام سے اور عمل سے ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے اعمال ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو میرے بھائیوں، دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی۔ آج کے اجلاس کا ایک بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آگے بڑھیں، دنیاوی تعلیم میں بھی، دینی تعلیم میں بھی، اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جو بری باتیں ہیں ان سے ہم توبہ کریں۔ اسی سے ہماری دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت میں بھی۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے دین کے اوپر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ بھی پیغام سنا دیا گیا ہے، یہ نعمت مکمل کر دی گئی ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ اسی سے راضی ہوگا۔ اللہ ہم سبھی کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔